إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا ہونے اور کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع عطا کیا ہے، اس پر ہم سارے ساتھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور یہ بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کرے جس کے متعلق قرآن میں حکم دیا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم مہتدون ہیں. چلو دوستو، اللہ رب العالمین نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ النحل اس کی آخری دو آیتیں تلاوت کی، اور اس آیت میں بہت سارے ہمارے مسائل کا حل اللہ نے بیان کیا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے سیاسی، سماجی، دینی، دنیاوی جو مسائل آتے ہیں، جو مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، اس کا دو حل ہے دوستو. سب سے پہلا حل یہ ہے کہ آپ علماء حق کی طرف رجوع کریں، اور الحمدللہ ہماری مسجدوں میں کوئی جامع سلفیہ کا فارغ ہوگا، کوئی جامعی ہوگا، کوئی اسدی اور کوئی فیدی ہوگا، کوئی سلفی ہوگا، پتہ نہیں کتنے لوگ الحمدللہ. تو اگر کوئی مسئلہ آئے تو ہمیں اپنے سے فیصلہ کرنے کے بجائے اور دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھ کر کے اس پر تبصرہ کرنے کے بجائے اس مسئلے کا حل کس کے پاس جا کر کے پوچھیں؟ علماء حق. علماء حق کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کا حل بتائیں گے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ بہت ہی جلیل القدر سمجھ گئے نا شخصیت ہے. تابعین میں سے صحابہ نے ان کی پرورش کی ہے، بعد ازواج مطہرات کی گود میں ان کو کھیلنا نصیب ہوا ہے، لاڈ اور پیار ملا ہے.
یہ کہتے تھے جب کوئی فتنہ ابھرتا ہے تو عوام اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، سمجھ گئے نا، لیکن علماء اس فتنے کو قبول نہیں کرتے۔ پھر آگے کہتے ہیں عوام کو جب خطرے میں پھنس جاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، جب بات بگڑ جاتی ہے تب، اور علماء جب فتنہ دیکھتے ہیں تبھی سمجھ جاتے ہیں کیا ہے، فتنہ ہے، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیں، قرآن پاک سورہ حجرات کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جو نہایت اہم سورت ہے سماجی معاشرتی اصلاح کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع عبادت و اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس ساری تعلیم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو قبول نہ کرنا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی نے کوئی افواہ اڑائی، تم نے اس پر فیصلہ کر لیا اور جب سارا کام بگڑ گیا تو پتا چلا یہ تو سب فراڈ اور جھوٹ تھا، اس وقت تم نادم ہوگے، لیکن نادم ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ جو کچھ کام بگاڑنا تو تم نے بگاڑا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام، اور کیوں نازل ہوئی ذرا غور سے سوچیں۔ آج نبی علیہ السلام بر المستلق ایک قبیلہ تھا، وہاں جہاد ہوا، شکست کھا گئے، دعوت دی گئی، پورے لوگ تقریباً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اسلامی تعلیمات دے دی، یہ سکھایا، لوگوں کو مقرر کیا کہ پورا دین ان کو سکھلا دو، اور جو باتیں سکھائی گئی تھیں ان میں ایک تھا کہ سال بھر میں ایک مرتبہ مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے، تو آپ لوگ زکوٰۃ نکالیں، مدینہ آپ کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں آپ لوگ زحمت کریں گے، سال جب پورا ہو جائے گا تو ہمارا آدمی آئے گا وہاں مدینے سے، اب سارے لوگ اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیں گے، تب بیت المال میں جمع کر کے اس کو ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے گی، آسانی کے لیے۔ ہر آدمی اتنی دور سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے۔ سال پورا ہو گیا، سال پورا ہو گیا، سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں زکوٰۃ جو ہے وہ قبیلے کے لے کر کے آئے۔ یہ ایسے شخص تھے جن کا جاہلیت میں اس قبیلے والوں سے جھگڑا تھا، لڑائی تھی زبردست، اور اسلام آنے کے بعد سب چیزیں ختم ہو گئی تھی، شیر و شکر ہو گئے تھے۔ یہ جب گاؤں کے قریب پہنچے، گاؤں والوں کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر مدینے سے، نبی علیہ السلام کا سفیر کا مطلب اچت، یا مسجد والا نے جو مدرسے والے آتے ہیں، سمجھئے نا، اللہ تعالیٰ ان بیچاروں پر رحم کرے، بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن یہ سفیر نہیں، یعنی نبی علیہ السلام کا نمائندہ، نبی علیہ السلام کا نمائندہ آ رہا ہے۔ بھائی کوئی ہمارا سسرالی رشتہ دار نہیں، اللہ کا رسول کا سفیر آ رہا ہے۔ ہماری محبت اور الفت میں پورے گاؤں کے لوگ ٹوٹ پڑے استقبال کے لیے، کیا کریں، خوش آمدید کہ ویلکم، ویلکم، اب سمجھ میں آئے گا، ویلکم کرنے کے چاروں طرف لوگ ٹوٹ پڑے۔ اب شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی، شاید ہم کو قتل کرنے کے لیے دوڑے ہیں، اور پکڑیں گے تو ان کو
اسلام کے بعد والی بات شیطان بھلا دیا، یاد کس کی طرح؟ اسلام سے دیکھا، اس کو کہتے ہیں شیطان. ہاں، شیطان کے مکر سے بچو، قدم قدم پر شیطان تمہیں غلط رہنمائی کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ بیچارے بھگے، وہ بیچارے دوڑے کہ رسول سفیر کیوں بھگا جا رہا ہے، لیکن وہ تو اتنا تیزی سے بھگے، بھگ کر کے چلے آئے. وہ بیچارے مایوس گئے، اللہ کا ہم لوگوں سے غلطی ہوئی، اللہ رسول کا سفیر نہیں تھا، کوئی اور تھا بیچارہ. آ کے بیٹھ گئے، واپس گئے تو خالی ہاتھ گئے. حضرت نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ رسول ہمیں دوڑنا بہت کیا کہتے ہیں، ریس لگانے میں بہت ہی فارورڈ ہو. کیا ہوا؟ ارے وہ تو ہم کو قتل کرنے کے لیے دوڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ مجھے اچھی دوڑ آتی میں بھگ کر کے جان بچا کر کے. اللہ، دیکھو یہ اس وقت جو وحی کا نزول ہو، اس وقت جھوٹا میڈیا کتنا دغاباز بدماش ہوتا ہے. آج شیطانوں کا میڈیا وہ فتنہ پھیلائے، ہم اس کی بات کو قبول کر لیں گے. قرآن کی خبر تو جھوٹی ہو سکتی، ارے بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. انجام ذرا دیکھو دوستو. آگے نبی علیہ السلام بڑا غصہ آیا. اس کا مطلب وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں. کیا ہو گئے ہیں؟ مرتد ہو گئے. ادھر نبی علیہ السلام اس پر چڑھائی کرنے کے لیے دوبارہ فوج تیار کرنے کا حکم دے دیا. اللہ اکبر. پوری تیاری ہو گئی. جب نکلنے کا معاملہ تھا کہ آ جائیں گے، اب وہاں وہ بیچارے سوچ رہے ہیں سال فلاں دن پورا ہو گیا، اتنا لیٹ ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کا سفیر آیا نہیں، کہیں اللہ رسول ناراض تو نہیں ہو گئے ہم لوگوں سے. اللہ رسول ناراض ہوئے تو اوپر والا بھی ناراض ہوا، جس سے اللہ ناراض ہوگا بیڑا دھرک ہو گیا. اللہ اکبر. تو گاؤں والے پریشان ہیں بیچارے. تو گاؤں کے لوگوں نے میٹنگ کی، کہا بھائی دیکھو ہماری کچھ لوگ جائیں اور یہ زکوٰۃ لے جا کر کے اللہ رسول کو پیش کر کے آ جائیں اور کہیں کہ اللہ رسول ہم لوگوں سے کیا غلطی ہوئی جو آپ نے آج تک اپنا سفیر نہیں بھیجا. ادھر نبی علیہ السلام فوج لے کر کے چڑھائی کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور ادھر سے زکوٰۃ لے کر کے آ گئے. پیش کرے آپ صلاح زکوٰۃ، واپس لے جاؤ اپنی زکوٰۃ. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، دیکھا یہ ہے جھوٹا میڈیا شیطانوں کا. دوستو فتنے کی باتیں آئے علماء کی طرف رجوع کرو. اس وقت کا ایک زبانی میڈیا تھا تو پتا نہیں کتنے میڈیا، ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، اور سب سے بڑا دجال تو یہ ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے سوشل میڈیا. اسی میں کیا کیا ہے. اللہ اکبر. فرشتے نہیں ہیں، سب کے سب فاسق فاجر کفار و مشرکین ہوتے جن کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن ہم فیصلہ کریں اس وقت اللہ کے رسول پر وحی کا نزول ہو رہا ہو اور کائنات میں سب سے اچھے مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے اس زمانے. لیکن ادھر نکل رہے ہیں، ادھر وہ لوگ آ گئے. اللہ رسول کیا ہوگا؟ زکات واپس لے جاؤ اپنی زکات. تم لوگ مرتد ہو گئے ہو. کیسے ہمارے سفیر کو تم نے قتل کرنا چاہا؟ اللہ سے آپ کا سفیر کب گیا تھا؟ آپ کا سفیر کب آیا تھا؟ ہم لوگ سفیر نہیں آیا، انتظار کر کر کے تنگ آ گئے. تو ہم لوگوں کو شک ہوا کہیں آپ شاید ناراض ہو گئے جو اپنا سفیر نہیں بھیجے. ہمارے اس بڑے لوگوں نے ہم کو ساری زکات اکٹھا کی اور آپ کے پاس لے کر کے بھیجا ہے. کہا اچھا تم ہمارے سفیر کو تک نہیں آپ کا کوئی باشندہ آیا ہی نہیں. اللہ رسول نے ان کو بلایا جو سفیر تھے. میاں تم کیوں نہیں گئے زکات؟ اللہ رسول میں جان بچا کے بھگا، ظالم لوگ ہم کو قتل کرنے کے لیے دوڑے تھے. اگر میں ذرا تیز رفتار نہ دوڑتا تو ظالم لوگ قتل کر ڈالتے. آپ نے فرمایا یہ بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے، ان میں کون تمہیں قتل کرنے کے لیے؟ اللہ رسول میں بہت دور سے بھاگا، بس بھگے دوڑا رہا تو میں بھاگا. ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہم دور سے ہم کو لوگوں کو پتا چلا کہ آپ کا سفیر آ رہا ہے،
ہم لوگ آپ کا سفیر ہو، کتنی خوش نصیبی، آپ کا مہمان ہو، آپ کا نمائندہ ہو، ہم سارے لوگ استقبال کے لیے دوڑے ہوئے تھے کہ شہر سے باہر ان کا استقبال کرنی، عزت افزائی کے لیے۔ اب پتا چلا وہ ہم کو جو دیکھ کے بھگے تھے یہی حضرت تھے، یہ ہمارے قریب انہیں دور ہی سے بھگ کے آ گئے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول اس زمانے میں وحی کا نزول ہو رہا ہو، وسلم کا معاملہ ہو، پھر اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، چلتے پھرتے لوگ خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو جھوٹی خبر پر فیصلہ کر ڈالو اور بعد میں حقیقت کھلے تو پتا چلے کہ یہ سب جھوٹا میڈیا تھا، جھوٹی افواہیں تھی۔ اللہ اکبر! دوستو بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اتنا یاد رکھیں کہ مثال، اگر رمضان کا چاند نکلے، رمضان قریب ہے نا، میرا خیال سب تو 15-20 دن رہ گئے ہوں گے، 15 دن۔ آپ بتائیں کوئی آپ کے محلے کا شرابی ہو یا کبابی ہو یا زانی ہو، چور ہو، وہ آ کے کہے نہ انہوں نے دیکھا نہ انہوں نے دیکھا، آج میں نے چاند دیکھا ہے، کیا خیال ہے کون ہے ہبلی کا انسان جو اس کی شہادت قبول کرے گے؟ ارے چل شرابی کمک تیری گواہی قبول کی جائے گی۔ یارو چاند دیکھنے میں، فریضہ ادا کرنے میں، جب تک دیندار آدمی، معتبر آدمی، جس کی عدالت، جس کی صداقت، جس کی امانت، جس کا تقوی، جس کی سچائی مشہور ہے، اس کی قبول کی جائے گی۔ چالو قسم کا تو روزہ نہیں رکھتے، چاند اس کی گواہی قابل قبول نہیں، تو اتنے بڑے بڑے فیصلے ہم دین کے معاملے میں جھوٹی میڈیا پر کیوں کر ڈالتے ہیں؟ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ذرا سوچو بھائی، زمانہ آج یہ کہیں گے ارے صاحب تو کیا میں جھوٹا، ساری دنیا ہی جھوٹی، ساری دنیا یہی کہہ رہی، یہی ہوتا ہے نا؟ ٹھیک ہے، ایک جھوٹا ہے تو کیا ساری دنیا ہی جھوٹی ہے؟ آپ یہ کہنے سچے ہیں؟ تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا بئس مطیۃ الرجل زعمہ، سب سے بدترین کردار اور بات یہ ہے کہ آدمی یہ بولے بھائی کون میں کہہ رہا ساری دنیا ہی یہ بات کر، کیا ساری دنیا ہی جھوٹی ہے؟ اس نے جھوٹوں کو اپنی سواری بنا رکھا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے ہم اور آپ سب کو بچائے۔ بہت ساری مثالیں ہیں دوستو، بڑے بڑے لوگ، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ بہرحال بات ہمیں کچھ اور کرنی تھی، کوئی اور روپ میں بات چلی گئی۔ روم نے اعلان کیا، ایک مثال اور دے دیں شاید یاد ہے۔ روم نے نبی علیہ السلام کو خبر ملی مخصوص لوگوں کے ذریعے کہ روم مدینے پر حملہ، روم سپر پاور تھا، اس نے ایک سوچ رکھا ہے کہ اب مسلمانوں کو اپنے ہاں آ کر کے ان سے لڑنے کی چانس نہیں دیں گے، بڑی سی فوج لے کر کے ہم مدینے پر خود حملہ کریں۔ اعلان ہو گیا، خبر شائع ہو گئی، نبی علیہ السلام بہت گھبرائے، آپ نے بھی اعلان کر دیا، لوگوں ہر آدمی تیار رہے۔ اس اثنا میں ایک دن ایک صحابی پہنچے اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا مکان مسجد نبی سے کافی دور اوالی میں تھا، گیا بڑے زور سے دروازہ پیٹا، عمر ابن الخطاب جلدی سے تلوار لیے اور نیزہ لیے اور کیا کہتے اسلحہ لیا اور میدان میں دروازہ ہو رہا، کدھر سے روم آ رہا ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ روم حملہ کر چکا۔ اللہ اکبر! اس لیے عمر فاروق خیریت میں نہیں پوچھتے، ارے کدھر سے آ رہا ہے؟ میدان میں آ گئے، کالا کے بندے روم نہیں، اس سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندے اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رسول نے اپنے تمام بیویوں کو طلاق دے دیا۔ اللہ اکبر!
دیکھا آپ نے اسلامی تعلیمات؟ دوستو نیوز پیپر، میڈیا، یہ تو سب کچھ کرتے رہتے ہیں. ہمارا ایمان، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ یہ ہے وہی فیصلہ روڈ پر نہ کر لیں، کسی عالم سے پوچھیں، ذمہ دار سے پوچھیں، اپنے بڑوں سے آ کر کے ملیں. لیکن نوجوانوں کیا ہے، بڑے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اب ہمیں اسلام کے لیے کچھ کر ڈالنا ہے، بس یہی نا. ارے بڑے لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں. ان کو فکر ہے لیکن تمہارے جیسے بیوقوفی کی فکر نہیں ہے. پتہ کب چلتا ہے؟ جب اندر ہو گئے تب پتہ چلا. کہ کیا ہو میرے بھائیوں، ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈریں. ہمارے پاس وصول ہے، ہمارے ضوابط ہیں، ہمارے پاس ہدایات و تعلیمات ہیں. عمر بن الخطاب سے آدمی کہتا ہے ارے چھوڑو روم کی بات، اس سے بڑا حادثہ ہوگا. اللہ کے بندے، اس سے بڑا حادثہ کیا؟ اللہ رسول نے پتہ نہیں اپنی جتنی بیویاں تھی ایک طرف سے سب کو طلاق دے دیا. اللہ اکبر، کوئی معمولی چیز تھی؟ یعنی 9 بیویوں نے کیا غلطی کی کہ اللہ کے رسول نے ایک ہی دن سب میں سب کا صفایا کر دیا؟ اب پتہ نہیں کون سا عذاب امت پر نازل ہو جائے جب ایک دن میں اللہ کے رسول نے بیویوں کو طلاق دیا. اور اللہ سے طلاق نہیں دے گا جب تک کوئی حرکت. اور ان بیویوں میں عمر بن الخطاب کی چہیتی بیٹی ام المومنین حفصہ. عمر فاروق ٹھنڈے پڑے، اب روم کو پوچھنے کے بجائے آئے. کہتے ہیں جب مسجد میں آئے تو ذرا غور سے سنو، جب مسجد میں آئے تو سارے لوگ اللہ اکبر، سب کی نگاہیں نیچے ہیں اور سب کے آنسو بہے. جتنے صحابہ ہیں، عمر بن الخطاب آئے، کھچا کھچ پوری مسجد نبوی اندر باہر بھری ہوئی ہے اور سب رو رہے ہیں، سب کے سر نیچے ہیں. ہائے کیا ہوگا، کون سا عذاب؟ اللہ کے رسول نے ساری بیویوں کو طلاق دی، سب پریشان. عمر بن الخطاب آئے تو ایک آدمی سے پوچھا کیا ہوا؟ بس عمر بڑا غضب ہو گیا، پتہ نہیں کون سا عذاب ہے، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا. عمر بن الخطاب بیٹھ کر کے انہیں کے روئے نہیں، بلکہ عمر بن الخطاب کی بیٹی تھی، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے، ام المومنین حفصہ کے بعد. حفصہ، اللہ سے ان کو طلاق دیا؟ میں نے تو نہیں سنا کہ طلاق دی. دیکھا باہر طلاق ہو گئی ہے ایک طرف سے 9 بیویوں کے ساتھ، لیکن بیوی کو پتا، باہر والوں کو پتا ہے. دیکھا آپ نے یہ شیطان آج کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو بدنام کر رہا ہے. بیٹے، جوان بیٹے باپ کے باقی، نمازی امام کے باقی، جماعت کے نوجوان امیر کے باقی. بس ایک جملہ ہے، کچھ نہیں کرتے، سب سوئے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی خبر. پھر کیا کہیں، علماء کا کام بس وہی کتابوں میں ہے، علماء کا کام نہیں وہ سمجھ سکے. وہ زیادہ سمجھ رہے ہیں اور علماء نہیں سمجھ رہے ہیں. بہرحال عمر بن الخطاب سیدھے گئے، کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابو جان، کچھ نہیں بتا سکتا، بس تھوڑا سا جھگڑا ہوا. ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جب سے شادی ہوئی ہے نبی علیہ السلام جتنا راشن دیتے تھے اب بیت المال میں مال آ گیا ہے، تنگی دور ہو گئی، اب چاہیے کہ تھوڑا سا بڑھا دیں. اگر 1 کلو دے رہے ہیں تو کم سے کم 1.5 کلو تو ہو جائے. اتنی ہی بات ہم لوگوں سے بھی اللہ کے رسول غصہ ہو گئی، اتنا میں جانتی ہوں. عمر بن الخطاب سمجھ گئے، فوراً گئے. اللہ کے رسول نے منع، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. عمر بن الخطاب گئے سیدھے، اور مسجد میں جاتے ہیں تو سب کی حالت خراب، کوئی انسان نہیں جو نہ رو رہا ہو، سب کے آنسو ٹپک رہے زمین پر. آگے بڑھے،
تو غلام جو کھڑا تھا کہا کہ اللہ رسول کہاں ہے؟ فرمایا اوپر ہے. کہا جا کے اجازت لو. تو عمر ابن الخطاب آئے. اللہ اکبر. عمر ابن الخطاب کو پتہ چل گیا اپنی بیٹی معاملہ کیا ہے، طلاق نہیں بلکہ کیا ہے، ہم لوگوں نے کچھ راسیں دادا مانگا، اتنا ناراض ہو گئے. عمر ابن الخطاب کا دماغ، ان کی عقل، کہتے ہیں سب سے زیادہ جذبے والے تھے، لیکن جذبہ حق پر آتا تھا، باطل پر جذبہ، اور ہمارا جذبہ آتا ہے جھوٹی باتوں پر، ہم پرواہ نہیں کریں گے جان کی. عمر ابن الخطاب جیسا جلالی انسان، جاؤ. غلام گیا، کہا یا رسول اللہ عمر ابن الخطاب آپ کے پاس آنا چاہتے، اجازت دے دوں؟ اور میں جاؤ دے دو. اوپر گئے تو نبی علیہ السلام، گرمی کا موسم تھا، دیکھو گے یہاں بھی شاید ہوگا، اوپر کہیں ایک آدھ کمرہ ایسے بنا دیا جاتا ہے یا گھر کے ایک سائڈ پر جس میں فالتو چیزیں، اسٹور روم. بھائی آج ہمارا نہیں اس زمانے کا. نبی علیہ السلام وہیں ایک بستر ڈالے، چٹائی پر لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے. عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا ہے؟ وہ میری بیوی کم وقت ہے نا، وہ 3 دن سے مجھ کو پریشان کر. کیا ہے؟ کہتی جتنا آپ دیتے ہیں پورا نہیں ہوتا، راشن میں اضافہ کریں، اور بہت تنگ کر رہی ہے. تو میں نے فیصلہ کہ اس کی گردن مار دوں. میرا بس دل چاہ رہا ہے کہ کم وقت کی گردن اڑا دے، پکڑ کر کے ایسی گردن موڑے کہ چال چلی جائے. عمر ابن الخطاب کے گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک حکمت عملی. اللہ رسول مسکرا اٹھے، فرمایا ان 9 بیویاں ہم سے ایک مطالبہ کر رہی ہیں. دیکھو علماء، علم والے پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ کیسے آسانی سے حل کر لیتے ہیں. اللہ رسول ہنس پڑے، سمجھتے ہیں کہ عمر تمہارا نہیں، تمہاری تو ایک ہے، ہماری یہاں 9 ہم سے مطالبہ کر رہی ہے. اب سارا غصہ تو آدھے زیادہ ختم، سمجھیے نا. اللہ اکبر. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لوں، طلاق کسی کو نہیں دیا. بہرحال عمر ابن الخطاب نیچے آئے، سمجھ گئے نا. اوپر باقی قصہ بہت طویل ہے، اب سب کو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ہوا بتانا کیا چاہتا. عمر ابن الخطاب نیچے آئے اور مسجد میں جو روتے ہوئے بیٹھے رہے. لوگوں کس نے کہا کہ اللہ رسول نے طلاق دیا ہے؟ ارے ساری دنیا کہہ رہی ہے، مدینے کا ہر بچہ کہہ رہا ہے. اللہ کے بندے میں اللہ کے رسول سے مل کر کے آیا ہوں. ذرا راشن کا مطالبہ بھیجا کر رہی تھی تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، غصے میں طلاق نہیں دیا ہے. رب کو عمر ابن الخطاب کا یہ کردار پسند آیا. لولا اذ جاءہم فاذا جاءہم من الامن او الخوف اذاعوا بہ. لوگوں کیا ہو گیا ہے، کوئی خبر ملی چاہے خوشی کی ہو یا غمی کی، اسلام کے موافق ہو یا اسلام کو نقصان پہنچے گا، اذاعوا بہ، منٹوں میں اس کو عام کر دیتے ہیں. لوگوں وہ کیوں نہیں کیا تم لوگوں نے جو عمر ابن الخطاب نے کیا؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. چاہیے تھا اللہ اس کے رسول سے پوچھتے، اور نہیں تو کسی سمجھدار انسان اپنے بڑوں سے پوچھتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی. قرآن نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا کہ دنیا کے لوگوں کو چاہے کریں وہ جو عمر ابن الخطاب نے کیا تھا. بہرحال بھائیو، یہ سورت نحل کی جو دونوں آیتیں پڑھی ہیں میں نے، اس میں تقریباً اسی قسم کے مسائل رکھا ہے. اس سورت جو ہے وہ قرآن پاک کی، آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ ضعیف مسلمانوں کو کفار مکہ کس طرح سے ستاتے تھے نا.
کس طرح سے ستاتے تھے، اور کتنے بڑے بڑے پلان اور کتنی قرارداد پاس کر لیتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف. یہ تو معلوم ہے نا، ہوتا ہے قتل کرنے کا، مار پیٹ کرنے کا، ملک بدر کرنے کا. آپ حضرات جانتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے خلاف میٹنگ بیٹھی تو کچھ لوگوں نے کیا کہا، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اتنا سڑایا جائے کہ پھر کسی کام کے نہ رہ جائیں. اللہ اکبر. یہ ابو جہل ملعون اور آپ کا چچا ابو لہب جو تھا، پیش اس نے یہی کیا نا. کسی نے کہا نہیں ان کو ملک بدر کر دیا جائے. اگر ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہمارا طور طریقہ ان کو پسند نہیں ہے تو ان کو ملک بدر کر دو. کیوں؟ ہمارے پاس پاور ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. پاور کا بیجا استعمال دوستو، اپنی قوت و طاقت کا بیجا استعمال. ان کو بھگاؤ، یہاں سے نکال دو. بہرحال اور جا ان کو کیا کر دو، قتل کر دو. اور اگر کبھی تفصیل چاہیے تو سورۃ الانفال اور سورۃ بنی اسرائیل میں دیکھیں ساری باتیں وہاں موجود ہیں. بہرحال اس طرح سے آئے دن صحابہ کو، تابعین کو، نبی علیہ السلام کو طرح طرح سے دھمکیاں دے، طرح طرح سے فیصلہ کرتے رہے. یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے. ہمارے یہاں رہنا ہے تو لات عزا کی پوجا کرنی پڑے گی، اگر نہیں ہے تو راستہ کھلا نکل جائیں. کیا خیال ہے؟ یہی سارا پلان ہو رہا تھا نا. نبی علیہ السلام و صحابہ کے خلاف یہی پلان ہو رہا تھا نا. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ایمان والوں کو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی اور نبی کے ساتھ کو آپ صبر سے کام لیں. کیا کریں؟ صبر سے کام لیں. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور آپ کو صبر کی توفیق دینے والا بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے. اسی لیے مشکل سے مشکل معاملات میں بھی انبیاء علیہ السلام جب گھمسان کی لڑائی ہوتی تھی میدان میں، مٹھی بھر مسلمان ہو انبیاء کے ساتھ، اور ادھر لشکر جرار اسلحے سے شے لیس، اور ادھر نہتھے نبی اپنے ساتھیوں کو لے کے کھڑے ہیں مقابلے میں، تو کیا دعا کرتے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا انصرنا علی القوم. سوچے ادھر بڑے بڑے جنرل کرنل ہیں اور ادھر نبی کے ساتھ مسکین مسلمان ہے بے سہارا. دنیاوی پاور ان کے پاس ہے، ان کے بعد دنیا میں کوئی پاور نہیں. ان کا سارا پاور کہاں ہے؟ اللہ سے کنیکشن ہے. کیا ہے کنیکشن؟ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ. دعا کرتے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ صبر کا دروازہ کھول دے. بلکہ یہ ترجمہ نہیں ہوگا صحیح، افرغ ہے. کیا ہے؟ افراغ. افراغ معلوم ہے؟ ایک ہے چمچے سے نکالنا، ایک ہے سالن والے بڑے چمچے سے نکالنا، سمجھ گئے نا، اور ایک ہے سیدھے اڈھیل دینا. اڈھیل دینا کہا جاتا ہے افرغ. اللہ ربنا افرغ علینا، اللہ صبر نہیں، صبر اڈھیل دے میرے اوپر. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اللہ ظالموں کو جن کو اپنے پاور پر بڑا گھمنڈ ہے، پاور ہمارا ہے، میجارٹی ہماری ہے، ہم جو چاہیں کر لیں گے کمزوروں کے ساتھ. وثبت اقدامنا، اللہ ہمارے قدموں کو جما دے. انصرنا علی القوم کافر کو ہماری مدد. یہ ہے صبر. دوستو پہلا عمل کیا ہے؟ صبر. ہاں صبر، صبر کرو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. آپ اللہ تعالیٰ صبر کا دروازہ. لیکن دوستو صبر کی 3 قسمیں ہیں. ہے ٹائم؟ سمجھیں گے کہ کل کو ادھر رکھیں نہیں، آئندہ سال کوئی بات نہیں. ہمارے شاید کر رہے تھے جب بھی انڈیا تو ہبلی ضرور آیا کریں، انشاءاللہ کوشش کریں گے.
کبھی پورا کر دیں گے. صبر کی بھائیو 3 قسمیں. کتنی؟ دعا کرو اللہ تینوں قسم کے صبر دے. نمبر 1 صبر علی الطاعہ. کیا؟ صبر علی الطاعہ. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ شریعت کی پابندی کرنے پر ہمیں صبر دے. اللہ اس کے رسول کے اطاعت فرما برداری میں کتنا بھی ہمیں ستایا جائے، کتنی بھی تکلیف پہنچے، سردی سے، گرمی سے، پریشانی سے، دشمنوں سے، ماں باپ سے، یا کبھی بیگم کھڑی ہو جائے، نہیں داڑھی نکالو جبھی کام چلے گا. ہاں کبھی ادھر بھی ہو جاتا ہے. ایک صاحبہ نے ٹیلی فون کیا، درس دیا اور باہر نکلا، شیخ صاحب ہمارا ہسبینڈ آپ کے درس میں نے کہا بہت اچھا ہے. کہا نہیں اس نے داڑھی رکھ لیا. میں نے کہا بہت اچھا. ارے بغیر ہمارے پرمیشن اس نے داڑھی رکھ لیا. اللہ اکبر. پڑوسی ملک کا واقعہ ہمارے الحمد للہ پڑوسی ملک کا. ارے میں نے کہا نہیں شریعت آپ جاتے ہیں. کیا بیوی کوئی ویلو نہیں، شوہر جو چاہے جیسے کرے، بیوی کو کوئی ویلو ہی نہیں. اب ذرا سوچیں تو کبھی ہوم منسٹر کی طرف سے بھی آتی ہے، کبھی پڑوسیوں کی طرف سے، اور کبھی دوستوں کی طرف سے، کبھی کمپنیوں کی طرف سے، کبھی غیروں کی طرف سے. کتنی بھی پریشانی آئے لیکن شریعت پر آپ ڈٹے رہیں. اس کو کہا جائے صبر علی الطاعہ. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر آپ اس پر ایک چیز سوچ لیں تو انشاءاللہ کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آپ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا، نہ کس پر؟ بدعت پر عمل کرو تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کے اسی صوبے کرناٹک ہی نے ابھی رگوال نے کہا نا ماشاءاللہ عید میلاد کا جلوس نکلا. کیا ڈیجیٹل کیا ڈی جے وہ بھی بج رہا ہے. اور ماشاءاللہ سرما معلوم پڑتا ہے کسی لکڑی سے لگایا ہے اتنا بڑا. کیا تقریر کرناٹک میں ہی پڑوس میں سنا ہوگا ابھی. کیا اللہ اکبر. کتنے زوردار انداز سے وہاں بھی آتنکوادی، وہاں بھی آتنکوادی. سنا تو نہ رہا. ہاں یعنی جلوس و عید میلاد کا اور نظرہ اتارا جائے اہل حدیث مسکینوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا، شریعت کی پابندی کرنا، آنکھ پر کھڑا ہونا تو آسان ہوگا، لیکن میری سنت پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن اب ذرا سن، لیکن سنن ابی داؤد کی روایت، مشکل تو بہت ہوگا لیکن اس وقت جو دین پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 لوگوں کے برابر اجر و ثواب دے گا. کتنا یار تکلیف اٹھائیں 50 لوگوں کا. کیا خیال ہے؟ جب یہ سوچ لیں گے تو شاید کہ ساری مشکل آسان. بھائی تکلیف تو ہے لیکن مل بھی تو خوب رہا ہے نا. صحابہ کرام بڑے تیز تھے. یا رسول اللہ اجر 50 رجلا منهم. اس زمانے کے 50 گئے گزرے مسلمان. اور اللہ بل اجر 50 منکم، تمہارے 50 آدمیوں کے برابر اللہ اس کو اجر دے گا. میرے بھائی دین پر قائم رہی. اس کو کہا صبر علی طاعہ. صبر علی طاعہ. ہمارے اسلاف نے شاید کہ پرانے لوگ جو سب سے پہلا کتاب و سنت پر آیا ہوگا ذرا اس سے پوچھے کیا کیا کیا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ اہل حدیث ہو گئے، یہ سب گزر چکا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنی ہے، پابندی لگا دی گئی، گنڈوں کو کھڑا کر دیا گیا. بارش ہو رہی ہے، ادھر ندی کی موجیں بہ رہی ہیں، باجرے کا، جوار کا یا مکئی کہیں کھیتی میں جا کر کے بیچارے سنت کے مطابق تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ مسجد میں جاتے تھے، امام نے فتویٰ دیا سوئی لے کر کے جاؤ.
یہ وقت گزر چکا ہے ہندوستان پر سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، کرنے پر جاؤ جیسے زور سے آمین بولے سوئی ہے پھونک دینا، بیچارہ دل ملا کے رہ جاتا تھا سنت کی خاطر۔ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے آمین بولا جیب سے سوئی نکالا، اب نماز باطل نہیں ہوتی اس کی۔ یعنی اتنا بڑا منکر، سوئی بھی مار دو تو ان کی نماز ہو جاتی ہے، ادھر ٹوپی گر جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ نہیں سمجھے؟ ذرا سوچو، سوئی پھونک دیتی تھی۔ یہ وقت گزرا ہے، آج الحمدللہ ہم کو رات بڑی سینہ تان کر کے آمین بولتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں للکال کر کے، وہ بھی جمعے کے دن، اور ماشاءاللہ بچے آگے ہو تو آمین ایسے بولتے ہیں کہ شاید کی امام کی آواز بھی چھپ جاتی ہے، چھت اڑ جاتی ہے۔ اب کسی کی جرات نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر تو کو ایسے مرحلے میں اللہ نے کھڑا کیا۔ آپ کس پر یعنی کوشش کریں کہ اجر و ثواب پر، مشکلات آئیں گی، تکلیف آتی ہے، لیکن ایسے موقع پر دین پر قائم رہنے میں صبر کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر بھی بہت ہی۔ رمضان آ رہا ہے نا، رمضان آ رہا ہے، کچھ بیچارے ایسے ہوں گے جو صبح سے ڈیوٹی ہوتی ہے، شام تک بتاؤ بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، حالانکہ 10 بجے کے بعد سوکھ جاتا ہے۔ اب دن بھی لمبا، بتائیں مزدور بیچارہ روزہ رکھ رہا، کتنی مشکل ہے بھائی۔ لیکن اگر وہ یہ سوچ لے کہ روزہ رکھ رہے ہیں، جتنی تکلیف ہو رہی ثواب بھی اتنا ہی ماشاءاللہ۔ ہمارا یہ نوجوان نوکری کرتا ہے کسی کمپنی میں، کمپنی والوں نے کہا 8 کے بجائے 2 گھنٹہ اور کر لو یا چھٹی ڈیوٹی کر لو تو ڈبل تنخواہ دے دیں گے، پھر ادھر آ دیں گے۔ سب بھول گیا، بیوی کی محبت، باپ کی محبت، اولاد سب، ورنہ ویسے بولا تھا نہیں 1 دن سنڈے ملتا ہے بچوں کو لے کے گھومنے کے لیے جانا۔ لیکن انسان اس لیے صبر کرنا ہے دوستو، تو فوراً نگاہ کس پر ہو، اس صبر پر آپ کو ملنے والا کیا ہے۔ عمر ابن الخطاب جب فجر رضی اللہ تعالیٰ جب فجر کی نماز میں ان کو بھوکا گیا، یہاں کٹ گیا، یہ نکل گیا، کھانا کچھ نہیں، تو دودھ تو بڑی مشکل چیز تھی، نبیذ پلاتے تھے۔ نبیذ کیا یعنی سمجھے کہ کھجور کا شربت، کھجور کا شربت پلا، ادھر سے پلائیں تو ادھر نکل جائے، یہاں نکل جائے۔ بیٹھے بیٹھے کچھ لوگوں کو رونا آ گیا، اجالا ہوا، جب لوگ آئے تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا لوگوں کو۔ اللہ امیر المومنین پر اتنی تکلیف میں، امیر المومنین نے ان کو سمجھایا، کہا لوگوں تو ہمارے ایک زخم کو دیکھ کوئی غم نہ لو، صبر کرو اللہ کا۔ تھوڑی دیر میں خود عمر بن الخطاب آنکھوں سے چاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ لوگوں نے سمجھا شاید کہ اب امیر المومنین کو تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، اب معلوم پڑا ہے کہ عمر کو یقین آ گیا ہے کہ اب یہ موت آئے گی۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین صبر سے کام لیں۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن الخطاب کیا کہتے ہیں، لوگوں اللہ کی قسم، یہ بازو میں کنارے میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، میں مر گیا، اس کا مالک اللہ ہے، اس کا کوئی ٹینشن نہیں، یہ بچے یتیم ہو جائے ہمیں کوئی غم نہیں، اللہ انتظام کرے گا، خلافت ہماری چھوٹ جا رہی ہے، ہمیں کرسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں نا۔ لیکن تم لوگ سمجھتے ہو میں اس لیے رو رہا ہوں، اللہ کی قسم اس لیے رو نہیں رہا ہوں، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں اللہ گرمی کے موسم میں گرم ہوا چل رہی ہو اور روزہ رکھیں نفلی اور حلق سوکھ جائے، زبان سوکھ جائے، پانی موجود ہے، دل چاہتا ہے کہ جلدی سے پانی پی لیں، لیکن سوچتا ہوں روزہ ہے۔ اے اللہ، جب روزے کے اجر و ثواب پر نظر ڈالتا ہوں
کہ روزہ رکھنے پر ہمیں کتنا بڑا اجر و ثواب درج، کتنے جنت میں درجات، کتنے برابر، کتنے گناہ معاف ہو رہی ہے۔ تو لوگوں رونا اس بات کا ہے کہ اگر مر گیا تو یہ جو پیاس اور بھوک پر اجر و ثواب کی لالچ میں صبر کرتے تو وہ مزہ ختم ہو جائے گا۔ رونے کی وجہ یہ اس میں جو مزہ آتا تھا، تکلیف کہہ رہی کھاؤ، لیکن جب اجر و ثواب پر تو مزہ آتا، اللہ تعالیٰ جتنی بھوک میں تکلیف ہے اتنا ہی زیادہ مجھے اجر و۔ لوگوں اس بیوی کے بیوہ ہونے کا کوئی ڈر نہیں، گھر کے اجڑ آنے کا کوئی ڈر نہیں، ان بچوں کے یتیمی کا کوئی ٹینشن نہیں۔ سردی کا موسم ہو، کڑاکے کی ہوا چل رہی ہو، اور پانی جو ہے صحن میں تانبے مٹی کے برتن میں رکھا ہوا ہو، کڑاکے کی سردی ہو، جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں تو ایک مرتبہ ہاتھ لگا دو تو دوبارہ ٹھنڈے پانی کو چھونے کی ہمت، لیکن پھر میں سوچتا اللہ ٹھنڈا پانی تو ہے، لیکن اس تکلیف کے ساتھ وضو کر لیں گے تو تہجد کی نماز کا سبب اور دوگنا ہو جائے گا۔ اے لوگوں رونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمر مر گیا تو وہ تہجد کے وقت ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں اجر و ثواب کے کو نظر میں لانے کے بعد جو مزہ آتا تھا اس مزہ سے عمر محروم ہو جائے گا۔ دوستو ہم اگر اس طرح سے صبر کریں، کس پر صبر علی نمبر 2 صبر علی المعصیہ، کس پر؟ معصیہ۔ کیا مطلب ہے؟ برائی سے بچنے میں صبر، کس میں؟ برائی سے بچنے میں دوستو، اور خصوصاً اس زمانے میں جو ہمارا زندگی گزار رہے ہیں، یہاں آپ نیکی کے کام کریں، برائی کریں تو کوئی نہیں ٹوکے گا، نیکی کریں تو سب ٹوکیں گے۔ بیٹی ذرا پردہ کرنے لگے تو ماں کو بخار آتا ہے، باپ کو ارے نقاب اوڑھے گی، دیندار بن جائے گی، ملانی تو کون اس کے رشتہ دے گا؟ کیا خیال ہے؟ بڑا طبقہ ہے، یہ بڑا طبقہ ہے، ایک دو نہیں، اب سارا ٹینشن ہوتا ہے۔ بیٹے کے ساتھ بیوی پردہ کرتی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ نہیں ہماری محفلوں کی رونق بڑھے ہماری بیوی، سارے مشکلات ہیں۔ تو آج برائی کرو تو حوصلہ افزائی، اور نیکی کرو تو دل توڑنے والی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایسے موقع پہ دوستو کتنا بھی ہو آپ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، گھر سے آپ کو کچھ نقصان بظاہر نظر آئے حالانکہ نقصان ہوتا نہیں، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں، اللہ کے ڈر سے اگر کوئی چیز چھوڑیں گے تو انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ تعالیٰ اس جو چیز چھوڑتے ہیں اس سے بہتر چیز آپ کو دے گا۔ ایک حدیث ہمیں یاد آئی، عبداللہ، ایک واقعہ، ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ عبداللہ بن ثوب رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے وزیر تھے، کس کے؟ ہارون رشید کے وزیر۔ ذرا سوچو، اور مجلس میں بیٹھتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید نے کوئی حکم دیا، ان کو پسند نہ پڑا، اور اس میں بظاہر ان کی نگاہ میں اللہ کے رسول اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی تھی، انکار کر دیا، بات زیادہ بڑی استعفیٰ دے دیا۔ کیا کر دیا؟ سوچنے کا، اپنے دماغ کو لڑائیں۔ ہارون رشید کا وزیر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، استعفیٰ دے دیا۔ کچھ دن کے بعد بیمار ہو گیا بیچارہ رحمہ اللہ، عبداللہ بن ثوب بیمار ہو گئے۔ 2 محدث بغداد آئے تو انہوں نے سوچا کہ چلو، وہ پرانا وزیر تھا، تعلقات تھے، آتے تھے، ملتا جلتا تھا، چلو اس سے مل کر کے آتے ہیں۔ دونوں پوچھتے ہوئے گئے اس کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ تو دونوں محدثین نے اپنا نام بتایا، کام فلاں ابن فلاں ہے، اجازت دی۔ تو دونوں محدث جب گئے تو وزیر جو تھا بیمار تھا بیچارہ، اور بغیر بستر کے ایسے جو پتھر لگے رہتے نا اسی زمین پر لیٹا تھا، اور تعجب کریں کہ سر کے نیچے تکیہ رکھنے کا
کے لیے تکیہ نہیں تھا. تو جو دہلیز ہوتی ہے نا اس کمرے سے اس کمرے میں جانے کی، اسی پر سر رکھا ہوا تھا. اور کپڑا جو پہنا تھا عبداللہ بن ثوب پہلے بھی تھے، اتنا بڑا نہیں تھا کہ پورے سطر کو ڈھانپے. تو دونوں پیر کو ملا کر کے سطر کو ڈھانپے اور اپنا کپڑا اس طرح بدل رکھے. گئے خیریت پوچھے. اب دونوں محدث جو کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک کہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے در سے کوئی حرام چیز، کوئی غلط چیز چھوڑتا ہے الا اعوذہ اللہ ما هو خیر له فی الدنیا والآخرہ. اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے در سے گناہ سے بچنے کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کو وہ چیز دیتا ہے جو اس سے بڑی ہوتی ہے، اس کے حق میں بہتر ہوتی، دنیا میں بھی اور آخرت میں. سوچنے کا انداز بدل جائے دوستو. ایک نے حدیث بیان کی، دوسرا کہتا ہے ہاں، لیکن کہتا ہے ان کی حالت کچھ اور بتا رہی تھی. انہوں نے وزارت، گناہ سے بچنے کے لیے وزارت چھوڑی، تو اب اس وزارت سے بڑی چیز کیا تھی؟ ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا. بھائی وزارت سے بڑی چیز وہی ہے نا، صدر جمہوریہ بن جاتا یا وزیر بن جاتا. لیکن ان کی حالت تو اور پتلی ہو گئی، وہاں اچھا تھا، اب ان کی حالت خراب ہے. اور حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص ناجائز حرام چیز سے بچنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اگر کوئی اس چیز کو چھوڑ دے گا تو اللہ اس سے اچھی چیز دے گا. اب آپس میں سوچ رہے ہیں حدیث کچھ اور کہتی ہے، ان کی پوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے. اللہ اکبر. ان کو کچھ شک ہوا. عبداللہ بن ثوب کو پوچھا کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، میں نے کچھ سنا ہے، فرق پڑی ہے، کیا ہے؟ تو بہت اشارہ کہا بھائی دیکھو بات اصل یہ ہے کہ حدیث کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی حرام چیز سے بچنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کوئی غلط چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ چھوڑی ہوئی چیز سے اس کو بہتر چیز عطا کرتا ہے. اور آپ کی پوزیشن بالکل اس کے برعکس ہے. اللہ اکبر. یہ ہے سوچنے کا انداز. کہا بھائی آپ دونوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہوں اللہ نے مجھے اس سے بڑی چیز دے دی ہے. دیکھا اس سے حدیث حرف، اللہ کے رسول کی پیشین گوئی فرمان حرف بحرف سچا ہے. اللہ کی قسم مجھے اللہ نے اس سے اچھی چیز دی ہے. کہتے ہیں اللہ کے بندے تجھے کون سی اچھی چیز ملی ہے؟ وزارت کی کرسی پہ بیٹھتا تھا، ہاں ٹھاٹ کی زندگی گزرتی تھی، اور آج تو بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، تکیہ تک تجھے نصیب نہیں، کیا تمہیں دیا؟ کہا یہی تو آپ دونوں کے سمجھ میں نہیں آئی. کہا سمجھا دو. کہا جب تک وزیر تھا ہارون کی خدمت کر رہا تھا، استعفیٰ دے دیا تو اللہ نے اپنی عبادت کی توفیق دے دی. لیٹے لیٹے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ارے دنیا کی بادشاہت اللہ کی عبادت کے مقابلے میں کیا وقات رکھ. اللہ اکبر. اس سوچنے کی بات ہے دوستو. تو دوستو ہمیشہ یاد رکھو صبر علی المعصیہ، کیا صبر علی المعصیہ. اللہ تعالی حضرت یوسف نے کون صبر کیا تھا؟ اگر حرام کاری کرو تو بادشاہت، اور اگر بچو نہیں حرام کاری نہیں کرو گے تو ایسے جیل میں سڑاؤں گی. ٹاٹا کیس تھا؟ ہاں کبھی نکلا تھا کون ہے؟ ہاں ٹاٹا. ایسے کیس میں ڈال دوں گی کہ کوئی ضمانت بھی نہیں. عربوں میں ایک ہے، ایک تو قیدی ہے پولیس کے، اور ایک ہے امر الشیخ. کیا مطلب؟ کسی حاکم نے کہا اس کو اندر ڈالو تو اس کی کوئی ضمانت نہیں. مہارانی جیل میں ڈروا دی. یوسف کیا کہتے؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ جیل میں جانا پسند ہے کیونکہ تیری نافرمانی سے بچے گی، اور باہر رہ کر کے بادشاہ کی کرسی پر بھی بیٹھ جائیں تیری نافرمانی مجھے گوارا.
ڈال دی گئے جیل میں. کیا خیال ہے دنیا میں ایک ہی انسان ہے ماشاءاللہ بغیر کسی الیکشن کے بغیر کسی اختلاف کے جیل سے نکالا اور سیدھے کہاں بیٹھا دیا؟ بادشاہی کرسی پر. بعد میں کہا یوسف وہ بالکل تنہا انسان ہے، حرام کاری سے بچنے کے لیے جیل میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرش سے اٹھایا اور عرش پر بیٹھایا. فرش سے مراد جیل اور عرش سے مراد بادشاہت کی. اللہ نے فرمایا انہو من یتق ویصبر. اے دنیا والو ہمارے نبی یوسف سے کبھی اللہ کو ناراض کرنے کے بعد کامیابی نہیں ملے گی. نافرمانی سے بچو. بظاہر کتنی کامیابی تم کو نظر آئے حرام کام میں، رب ناراض ہو جائے سب کچھ برباد. ہمارے نبی یوسف سے دیکھو انہو من یتق ویصبر. یوسف نے 2 عمل کیا، صبر کیا اور میری نافرمانی سے بچا. یوسف کا کردار جو بنائے گا قیامت تک ہم اس کے ساتھ ویسے ہی رحم و کرم کریں گے، ساری تکلیفیں دور کریں گے جیسے اپنے نبی یوسف کو ہم نے نجات دیا. دعا کرو ہمیں صبر عن المعصیہ سے بچائے. نمبر 3 صبر کی تیسری قسم صبر علی البلایا والمصائب، یعنی مصیبتوں میں صبر کرنا. بیماری ہے، پریشانی ہے، کبھی فقر ہے، کبھی محتاجگی ہے، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی خود بیمار، ایک اٹھتا ہے دوسرا ادھر پڑ. اگر اس قسم کی آزمائش آئے، تکلیف آئے تو اس موقع پر اللہ تعالی جائز طریقے پر علاج کرے. درگاہوں میں جا کر کالے دھگے فلاں جگہ کھاک چاٹو تو ساری بیماری دور. یہ سارا جائز طریقے سے علاج کریں. اگر شفا مل گئی تو بہت اچھا، اور نہ ہو تو آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کرتے رہیں، صبر کرتے رہیں اور شفا کی دعا مانگتے رہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیکن پھر آپ سوچیں اتنا علاج کیا، اتنا پیسہ خرچ ڈالا لیکن شفا نہیں ملی. یہ نہ کہیں پتہ نہیں اللہ کیوں نہیں شفا، نہیں کیوں نہیں، بلکہ آپ اس بیماری میں اس تکلیف میں جو صبر کریں اس پر اجر کتنا ملتا ہے اس پر نگاہ ہو. کیا ہو؟ صحیح بخاری کی روایت عطا بن ابی رباح رضی اللہ رحمہ اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، ایک کالی کلوٹی بدشکل عورت جا رہی تھی. بلایا بلایا عبداللہ کیا تجھے ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ حضرت قتادہ بھی عطا بن ابی رباح کو بلایا عبداللہ بن عباس سے، عطا کیا تجھے جنتی عورت دکھاؤں؟ اب جنتی عورت کو حور ہوگی، یہی ہوگی نا بھائی، جنتی عورت حور ہوگی نا، کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ عطا بن ابی رباح ضرور اس ساتھ دکھائیں. کہا وہ کلوٹی عورت جا رہی ہے، وہ کالی عورت جا رہی ہے. اللہ کے استاد محترم، میں تو سمجھا کوئی واقعی جنتی عورت ہے، ہمیں اس کو تو روزانہ دیکھتے ہیں، یہ کیسے جنتی عورت؟ کہا کہ اس کو مرگی کی بیماری تھی. کیا؟ مرگی کی بیماری، اور مرگی کا دورہ بہت سخت پڑتا تھا. مرگی کا دورہ پڑے تو گر جائے. تو عربوں میں مرگی کا علاج ہے، اس کو دورہ پڑے تو جوتا پہن کے گردن کو دباؤ. ہمارے ہاں اسی کو سگاؤ کے وہاں دباؤ ہے، سمجھ گئے نا؟ ہے میرا جوتا ہے کرشمہ والا، ایسا کرو جوتا اس کو کہتے رگڑتے تھے. تنگ آ گئی، غریب عورت تھی بیچاری، بات علاج معالجہ سب کچھ نہیں. تو ایک دن آئی کہنے کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یشفینی انی اسرع. اللہ رسول مرگی کی بڑی سخت کا بیماری، بڑا سخت دوڑا پڑتا ہے، تو علاج کر کے تنگ آ گئی. تو دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے فرمایا ٹھیک ہے،
अगर इंशीती दाऊत लका लकी, अगर तुम सब्र कर लो, अगर तुम कहो तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे देगा। और बहुत दिल बागाग हो गया, आज ही चंगी हो जाऊंगी। बिल्कुल अल्लाह रसूल की दुआ। अल्लाह रसूल फरमाया लेकिन वहीं इतनी सब्र थी, अगर तुम इस बीमारी में सब्र कर लो, इलाज मुआवजा करके तंग आ चुकी हो, और सब्र कर लो कि अल्लाह ताला की मर्जी है, हम अल्लाह के फैसले पर हम खुश हैं, अगर तुमने इस पर सब्र कर लिया तो वलाकिल जन्नत, बिला हिसाब किताब इस बीमारी पर सब्र की बरकत से सीधे जन्नत में चली जाएगी। या रसूल बस बस शिफा की दुआ ना करें। देखा किस लिए? अरे दुनिया की तकलीफ, जन्नत मिल जाए इतनी बड़ी चीज क्या है? हिसाब किताब की परेशानी से बच जाए, इतने बड़े नेमत और क्या हो सकती? आज मैं सब्र करे कि बिना हिसाब किताब सीधी जन्नत में पहुंच जाएगी। या रसूलल्लाह शिफा की दुआ ना करें, मैं सब्र करूंगी। अब तो और आपने वादा कर लिया तो जन्नत मिलनी ही है। देखिए सब इलाज मुआवजा भूल गई, क्यों? उसने बीमारी पर निगाह नहीं रखी, शिफा नहीं, शिकवा शिकायत नहीं, उसने निगाह रखा अगर सब्र कर लूंगी तब मुझे क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी। अगर ये सोच ले तो कभी अल्लाह की शिकायत, अल्लाह से अच्छा सब्र कर। लेकिन कहती हया का जमाना था, बेशर्म नहीं दोस्तों, हाँ सब हया वाले थे, दुआ करो फिर हया वाले हो जाएं। हाँ? नहीं बेशर्मी नहीं है, हाँ? खड़े हो जाओ। हम जो बैठ करके देखते वो क्या है, हया वाले की बेशर्मी है। हाँ? सोचो कहने कि या रसूलल्लाह सब्र करूंगी जन्नत मिल जाए, दुआ करें। लेकिन एक दुआ कर दे, मिर्गी के दौरा पड़ता है, गिर जाते हूं तो कभी हमारा कपड़ा इधर उधर हो जाता है, सतर्क बदन का कुछ हिस्सा खुल जाता है जो अजनबी लोगों को नजर आया था, तो कम से इतना दुआ कर दे कि कितना सख्त दौरा पड़े लेकिन मेरा सतर ना खुले। अल्लाह रसूल ने दुआ कर दी। साहबे कराम कहते हैं दौरा पड़ता था लेकिन कपड़ा ऐसा जाम होता था, अपनी तरह जगह से सरकता था। दोस्तों बताना चाहता था हमारी निगाह सिर्फ तकलीफ पर होती है, इसलिए सब्र नहीं करते, ना शुक्री करते, ना सब्र ही करते हैं। और अगर हम सब्र कर लें, सब्र हम निगाह किस पर डालें? इस मुसीबत को जितना जायज इलाज उतना तो कर लिया, अब नहीं शिफा मिल रही तो नाजायज रास्ता क्यों अपनाए, वाह वैला क्यों करे, अल्लाह की शिकायत क्यों करे? हमारी निगाह किस पर होनी चाहिए? बीमारी मांगना नहीं चाहिए, बीमारी आ जाए तो उस पर सब्र करना चाहिए। 3 सब्र हो गए। अब यही तीनों सब्र अगर हम करें, 3 हो गए ना, तीनों सब्र कर लेंगे तो फिर हमें क्या मिला बोलो? अरे वो तो मिली, कुछ बोर्डिंग कार्ड चाहिए ना। कल 3 बच्चों का हिफ्ज़ खत्म हो रहा है ना, तो चाहिए ना। यहाँ की मस्जिद वालों ने 3 बच्चों ने फला उस्ताद से कुछ चाहिए ना। रब ने क्या दिया? आयतुल ईमान, सूरतुल बकरा, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू, हाँ इसको आयते ईमान, आयते दीन कहा जाता है, सूरतुल बकरा की शायद। इसमें अल्लाह ने हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, अखलाक, तौहीद सब कुछ बयान कर दिया है, इसलिए लोग सलफ इसको आयतुल ईमान कहते हैं। आखिर में क्या है? वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास, आगे उलाइकल्लज़ीना सदकू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। 2 सर्टिफिकेट मिल गए दोस्तों। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको सब्र की तौफीक नसीब कराए। पहला सर्टिफिकेट उलाइकल्लज़ीना सदकू, ये है सच्चे मुसलमान, नकली नहीं असली है। दुआ करो असली मुसलमान बन जाए, लेकिन कब? जब सब्र करेंगे। नहीं अब क्या होगा, हालात बड़े खराब हैं इसलिए हिजरत करके तुर्किया, पता नहीं तुर्किया में कौन सा इस्लाम है, दुनिया में सबसे बेदीनी अगर है तो कहां है? हाँ अरे कम से कम यहां तो मस्जिद के सामने जानवर भी कोई नहीं बांधता, वहां मस्जिदों का असर जा करके देखो, हालत बड़े खराब है। अरे यार तुम जहां वो कौन सा हालत अच्छे हैं,
उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, ये है सच्चे मुसलमान। मस्जिद की हिफाजत करनी है, मदरसों की हिफाजत करनी है, इतने बड़े मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, उनका साथ देना है। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, ये है सच्चे मुसलमान। जो दिल में है वही जबान पर है, जो दिल और जबान पर है वही अमल में है। इसको क्या कहा जाता है? सच्चे। वस्सादिकीन वस्सादिकात, वस्सादिकीन वस्साद, आगे क्या है? अअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। नंबर क्या मिल गया बेटे? सच्चे मुसलमान के नंबर 2, व उलाइका हुमुल मोमिनून, नहीं, व उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये है मेरे तकवा वाले बंदे, ये है मुत्तकीन। और मुत्तकीन को वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला किसको अपना महबूब बनाता है? अल्लाह के महबूब बन जाएंगे तो अल्लाह अपने महबूब को किसी जालिम के हवाले इंशाअल्लाह नहीं करेगा। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तकून। अल्लाह ने फरमाया, सूरह नहल की आज बात चली थी ना, लोग भूल गए होंगे। वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, आगे वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। ए नबी, आप और ईमान वालों को चाहे सब्र से काम ले। किससे काम ले? सब्र से। डटे रहे, तीनों किस्म का सब्र, अल ताआ, अल मासिया और अल आफात वल मुसीबा। सब्र करें, अल्लाह को सब्र करें। वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह, और सब्र की दुआ मत। वला तहज़न अलैहिम, कोई टेंशन आप ना लें। ओह अकबर, इंसान टेंशन में मारा जा रहा है, रात भर नींद हराम है। क्यों? किसी ने कोई बिल पास कर दिया, किसी ने कोई करारदाद पास कर दिया। अरे यारो, ऊपर वाले की करारदाद पर पहले तो उसने क्या बिल पास किया है? फरमाया वला तहज़न अलैहिम, ए नबी इनकी अफवाहों का आप कोई टेंशन ना लें, बस आप हम जो कह रहे हैं वो करें, बाकी हम निपटेंगे, छोड़ दें अपना टेंशन। मजे की जिंदगी, सुकून की जिंदगी। वला तहज़न वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, ये जो चालबाजियां करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हम मिटा के रख देंगे, ये जितने इस तरह से धमकी दी जा रही है, अल्लाह ने फरमाया आप उनकी धमकियों की कोई परवाह ना करें। क्यों? आप करें वो जो आपका काम है। आपका काम क्या है? वस्बिर वमा सबरुका इल्ला बिल्लाह वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। ये जितनी साजिशें कर रहे हैं, आए दिन जो आ रहा है, आप उसका टेंशन न ले। क्यों? इससे पहले वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्रि वल्लैलि इज़ा यस्रि हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबुस सख़्र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल ताल अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद। आगे फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, रब ने मारा कम बख्तों पर अजाब का कोड़ा। फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। फिरौन, समूद, आद, ये सारी कौमों ने क्या किया? अल्लाह से आप कोई टेंशन न ले। वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, हम गाफिल नहीं हैं। इन्न रब अज़ाब रब्बिका सौता अज़ाब, इंतजार करो कभी है नबी। ये आपका चचा अबू लहब, ये अबू जहल कमबख्त मरून आपको धमकी दे, आपको कैद करना चाहता है, आपको मुल्क में बदा करना चाहता है, आपके साथियों को मिटाना चाहता है। आप टेंशन न ले। वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, क्यों? उनके साथ
پاور ہے، ان کو پاور حاصل کیوں؟ ابو جہل کہتا ہے ہم سے زیادہ اس واد پورے مکے میں ہم سے بڑا پاور کون رکھتا ہے؟ کیوں؟ ایک آواز لگا دو تو محمد ان کے ساتھیوں کی ہندی کی چنتی نکال دے، یہی کہتا تھا نا ابو جہل۔ وہ بڑا پاور ہے ابو جہل کے پاس، لیکن اسی مسلم آپ اور آپ کے ساتھیوں کے مقابلے کا پاور تیار کیا ہے۔ رب کے پاور کا مقابلہ کرنے کا کوئی انتظام کائنات میں کر نہیں سکتا، اس لیے فرمایا بس آپ کا کام کیا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالی سے ڈرو، یعنی گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو، اپنے آپ اپنے اندر تقوی پیدا کرو اور احسان کرو۔ کیا کرو؟ احسان۔ متقی محسن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ سن لیں جنگ احد میں کیا کہا تھا؟ جب فرعون ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے، کیا کہا؟ قد قتلنا محمدن، لوگوں مکے والوں محمد کو بھی ختم کر دیا۔ اوپر جب چڑھا تو کیا کہتا ہے؟ حل فیکم محمد، اس وادی میں کہیں محمد نظر آ رہی ہیں؟ نبی علیہ السلام ایسے ٹیک زخمی تھے، احد پہاڑ پر ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے تھے۔ جب آواز لگائی ابو حل فیکم محمد، تو سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب، اللہ سن میں کہتا ہوں ابھی تمہارا کو جلانے کے لیے محمد زندہ، میں جواب دوں؟ اللہ سن چھوڑو چلانے تو بدبخت کو۔ پھر کہتا ہے حل فیکم ابو بکر، ابو بکر ہے زندہ کہ اس کو بھی قتل کر۔ عمر فاروق کہتے ہیں لاکھ کم وقت بڑھتا جا رہا ہے، میں جواب دوں کہ ہاں زندہ ہے ابو بکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، چلو خاموش رہو شیطان۔ پھر کہتا ہے حل فیکم عمر، عمر زندہ ہے، اب تو اور آپ بردہ اب مارتا کم وقت بتا تھا تمہیں جلانے کے لیے تیروں زندہ ہے۔ اللہ سن خاموش رہو، کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہماری بابا نے کیسے ہماری مدد کر دی۔ عزا مائی کیا؟ عزا سب سے بڑی، یعنی اس امت میں رابعہ بشریہ کو لوگ کہتے ہیں نا، عزا طائف کے اور مکے کے بیچ میں ایک بڑی کیا کہتے ہیں بڑی ولیہ مری ہوئی تھی، اس کی قبر تھی، آج کی سمجھ لو درگاہ اس کی تھی، کیا وہی تو اس کی ارے میرے پاس عزا ہے، تو چلایا لنا عزا ولا عزا لکم، اے محمد اے مسلمانوں محمد کو بھی قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو بھی قتل کر دیا، عمر کو بھی دنیا سے نیست نابود کر دیا، کیوں؟ بولا اپنے اوپر والے کو مدد کرے۔ میری مائی عزا نے ہماری مدد کی، جب تک عزا زندہ ہے دنیا میں ہم کو کون مٹا سکتا؟ اب شرکیہ کلمہ اور کہہ رہا ہے عزا نے ہم کو بچایا، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر اب کھڑے ہو جواب دو۔ اب عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے، اللہ کو کیا جواب دوں؟ کہو لنا مولا ولا مولا لکم، تیرے پاس مردہ ایک عورت کی مورتی ہے، ہمارے پاس عرش پر اللہ رب العالمین ہے۔ لنا مولا، ہمارا بھروسہ جس پر ہے اس کے مقابلے کی طاقت تمہارے پاس نہیں، اور جس پر بھروسہ تم کرتے ہو وہ اپنی مشکل نہیں ٹال سکتے، تمہاری مدد کیا کرے گی؟ پھر ہاں کیا محمد زندہ ہے؟ عمر فرمایا ہاں بھائی ہم تینوں زندہ ہیں، نپٹیں گے تم سے۔ اتنا سنا اب اس اچھا آئندہ سال اب نہیں لے آؤ، فوج کے چلا گیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم، اللہ تعالیٰ کی ساری مدد، سارا تعاون، سارا سپورٹ، ساری نصرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ متقین اور محسنین کے لیے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو متقین اور محسنین میں شامل کرے، اور ہم سب کو یہ اتنا ٹینشن ہے
وہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمت توکل سب ہاں پتا چل گیا حل یہ ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ حل نہیں ہے، معاملہ اور بگڑتا ہے، اوپر والے کو نہیں، سارے بے نمازی نمازی بن جائیں، سارے گنہگار برائیوں سے توبہ کر لیں۔ شعیب علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، اے شعیب اگر ہمارے ملک کے قانون، ہماری جو برادری ہے، اگر اس سے تم الگ کوئی راستہ اختیار کرو گے تو شعیب تم کو، تمہارے ساتھیوں کو، سب کو ہم نکال بھگائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا شعیب اور کمزور ان کے ساتھ انتظام رکھو، دیکھو ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دوسرے دنیا سے ایسے نیست و نابود کیا کہ آج تک کم وقتوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں لوط نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ أَخْرِجُوا مِنْ کیا من کر انہم اناس یہ بڑے پاک لوگ بنتے ہیں، ہمارا اگر لڑکوں سے کے ساتھ ان کو حرام کاری نہیں ہے تو ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو رہنے کی اجازت، اخرجوہم من قریتکم انہم، نکالو ان کم وقتوں کو۔ کیوں؟ پاور کا غلط استعمال۔ حضرت لوط کو دھمکی دی، اللہ نے فرمایا لوط ایسا کرو، صبح اپنے ساتھیوں کے لے کے جاؤ، لیکن جانے باہر پلٹ کے دیکھنا کہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ گئے اور اللہ فرمایا لیکن بیوی نہیں لے جانا، اس کو چھوڑ کے جاؤ، بیوی کو چھوڑ کے۔ لوط وہاں گئے، اب پتھر کی بارش شروع ہو گئی۔ جو یوں حضرت لوط ان کے ساتھیوں کو ملک سے نکالنا چاہتے تھے وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے پاور کا غلط استعمال کیا۔ اور لوط علیہ السلام توکل کس پر کیا؟ اللہ اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ دوستو یہ آیتیں بڑی اہم ہے۔ واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے دماغ میں جو بات آئی ہم نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور ذرا اپنے حال اپنے اندر دیکھیں ہم کتنا ان چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ پھر میں کہوں گا ایسے موقع پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ کرتے نہیں، معاملہ اور نازک ہوتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہے اس کے لیے ہم شیر بن کر کرتے، معاملہ اور بگڑ جاتا ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اے لوگوں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تمہارا ساتھ دے، تم پر مہربانی کرے۔ آج مسلمان اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں رحم کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تو شرابی مسلمان گناہ شراب پینے سے باز نہ آیا، سب تو جانے تو کوئی بے نمازی توبہ کر کے نمازی آج تک نہیں بنا۔ لولا تستغفر، توبہ استغفار کرو تب اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، گناہوں سے، منکرات سے، حرام کاریوں سے۔ سود لینا کیا کوئی مسلمان چھوڑا بھائیو؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر سود سے بات نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تو بتاؤ کیا خیال ہے؟ بات تو ذرا سخت ہوتی ہوگی، کچھ لوگوں کے چہرے تھے کچھ ذرا گئے تو غضب نظر آ رہا ہے، لیکن سمجھو کہ اللہ نے فرمایا کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ آج صدقے کو اتنی فضیلت نہیں جتنی کرامت، جتنا فائدہ انسان سود کا بیان کر دیتا ہے، اور بدل بدل کر کے اتنے فضائل کہ یہاں تک کہ کوئی مولوی اتنا صدقے کی فضیلت نہیں بیان کر سکتا جتنا سود کی کرامت اور فضیلت بیان کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اور علماء سو کا فتویٰ بھی دیکھا ہے ہمارے پاس، اسکالر کیا کسی عالم کے نہیں، کس کا فتویٰ ہے؟ اسکالروں ہی بیڑا غرق کیا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ علماء کی طرف رجوع کرو تب پتا چلے کیا حلال ہے حرام۔ بہرحال دوستو یہ بات نہ چاہتے بھی لمبی ہو گئی، دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر کچھ سخت کلامی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، اور اگر ہمارے جماعتی نظام کے کچھ خلاف ورزی ہوئی ہو تو ہم اپنے صدر، اپنے ناظم، اپنے شہری جمعیت پھولی سے انشاءاللہ معذرت چاہیں گے۔
ہو سکتا ہے کچھ ایسی بات نکل گئی ہو، لیکن مقصد ہمارا صرف یہ ہے دوستو، ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔